الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تراویح کی کل 20 رکعتیں ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے جس طرح فرض نماز میں مسجد کی جماعت میں شریک ہونا جائز نہیں، اسی طرح تراویح کی نماز میں بھی جائز نہیں، بلکہ عورتوں کا گھر میں علیحدہ عورت کی اقتداء میں جماعت کروانا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے خواتین کو اپنے گھروں میں انفرادی طور پر تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد میں نماز تراویح جماعت سے پڑھی جائے اور کوئی شخص گھر میں اکیلا پڑھ لے تو گناہ گار نہ ہوگا، لیکن اگر تمام محلے والے جماعت سے نہ پڑھیں گے تو سب کو سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ مسنون ہے، یعنی 2 رکعتوں کی نیت کرے اور ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، جس کو ترویح کہا جاتا ہے، مستحب ہے۔ اس دوران خاموش رہنا، قرآن مجید پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اکیلے نفل پڑھنا سب جائز ہے۔ فرض پڑھے بغیر تراویح کی جماعت میں شرکت جائز نہیں۔ فرض مسجد میں جماعت سے پڑھ کر مسجد سے باہر کسی جگہ تراویح کی جماعت کرانا بھی جائز ہے۔ داڑھی کٹانا اور ایک مشت سے کم کرانا بالاتفاق حرام ہے، بلکہ اعلانیہ بغاوت ہونے کی وجہ سے دوسرے کبائر سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے، لہٰذا داڑھی کٹانے والے کے پیچھے تراویح پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ پورے مہینے میں تراویح کی نماز میں 1 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کرنا سنت ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ رکعت کے شروع سے شریک نہیں ہوتے، جب امام پہلی رکعت میں رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہو جاتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ اور بری بات ہے۔ اسی طرح ایک شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی، تو اب یہ شخص پہلے عشاء کے فرض اور سنت موقدہ ادا کرے، پھر تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائے اور آخر میں جماعت کے ساتھ وتر پڑھنے کے بعد بقیہ تراویح ادا کرے گا۔ جس طرح فرض نماز میں نابالغ کی امامت جائز نہیں، اسی طرح تراویح کی نماز میں بھی نابالغ کی امامت جائز نہیں۔ فرائض و تراویح دونوں میں 2 صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا افضل ہے۔ قرأت خواہ اونچی آواز سے ہو یا دھیمی آواز سے ہو، ہر صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے۔ اس میں جہر خلاف سنت ہے، چونکہ تسمیہ قرآن کریم کا جز ہے، اس لیے تراویح میں بھی کسی ایک صورت کے ساتھ بلند آواز سے ضرور پڑھے تاکہ قرآن مکمل ہو جائے۔ اگر تراویح بھول کر 4 رکعت پڑھ لیں تو اگر دوسری رکعت کا قاعدہ کیا تو 4 رکعت والی تراویح ہو گئیں۔ اس صورت میں سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھے تو 2 رکعتیں بعد والی ہو گئیں اور پہلی 2 رکعتوں کا اعادہ کریں اور ان میں پڑھے ہوئے قرآن مجید کو بھی لوٹائیں۔ نیز اس صورت میں سجدہ سہو بھی لازم ہوگا۔ اگر امام تراویح میں دوسری رکعت پر قاعدہ بھول گیا، سہواً تیسری رکعت، چوتھی رکعت بھی پڑھ لی اور آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو 1 رکعت بھی نہیں ہوئی، 4 رکعتیں اور ان میں پڑھا گیا قرآن پاک دہرانا ضروری ہے۔ اگر دوسرے دن معلوم ہو جائے کہ تراویح کی کچھ رکعتیں فاسد ہو گئی تھیں تو اب اس کی قضا نہیں، نہ تنہا نہ جماعت کے ساتھ، البتہ جو قرآن ان میں پڑھا گیا ہے قرآن مکمل کرنے کے لیے اس کا دوبارہ لوٹانا دوسری رات کی تراویح میں کیا جائے۔ اگر سامع نے قرآن پاک میں سے دیکھ کر لقمہ دیا تو لقمے دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام نے لقمہ لے لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر کسی رات بھول کر 2-4 رکعت تراویح کی چھوٹ گئیں اور رات گزر گئی تو اب ان کی قضا نہیں۔ فرض
तन्हा पढ़ने वाला तरावीह की इमामत ना करे, अलबत्ता अगर ऐसा कर लिया तो मुक्तदियों की नमाज बिलाकराहत हो जाएगी, यानी नापसंदीदा हो जाएगी। मस्जिद में तरावी की मुतद्दद जमातें मकरूह हैं। फराइज में फासिक की इमामत का हुक्म ये है कि अगर साले इमाम मुयस्सर ना हो या फासिक इमाम को हटाने की कुदरत ना हो तो इसकी इक्तदा में नमाज पढ़ ली जाए, जमात तर्क ना की जाए। मगर तरावी का हुक्म ये है कि किसी हाल में भी फासिक की इक्तदा में पढ़ना जायज नहीं। अगर साले हाफिज ना मिले तो छोटी सूरतों से तरावीह पढ़ ली जाए। इसी तरह अगर कारी का हिफ्ज पुख्ता हो तो सामे की जरूरत नहीं। सामे के लिए भी जगह मुतय्यन करना इस्लाही नमाज के लिए जरूरी है, इसलिए ये तयन जायज है। नाबालिग सामे बन सकता है और उसको पहली साफ में खड़ा करना बिला कराहत जायज है। तरावी में कुरान करीम इस कदर जल्दी और तेज पढ़ना कि हरूफ कट जाएं या हरूफ सही अदा ना हो, सख्त गुनाह है। फुका कराम का इस बात पर इजमा है कि तरावी में कुरान सुनाने की उजरत जायज नहीं और देने वाले दोनों गुनाहगार होंगे। अगर मोहल्ला की मस्जिद में ऐसा हाफिज तरावी पढ़ाए तो फर्ज मस्जिद में जमात के साथ अदा करके तरावी अलग मकान में जमात से पढ़े। अगर जमात मुयस्सर ना हो तो तन्हा पढ़े। सामे के लिए भी उजरत लेना जायज नहीं। बाज लोग तरावी सिर्फ 8 रकते समझते हैं, इसलिए 8 रकते पढ़कर चले जाते हैं। इस समझ और अमल का कोई सबूत नहीं। उनकी ये समझ और अमल तामुल और इजमा के खिलाफ और मरदूद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से 12वीं सदी के आखिर तक पूरी उम्मत का इस पर अमलन इजमा रहा है कि तरावी 20 रकात से कम नहीं।